بھائی یہ تم کیا بول رہے ہو؟ تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ عاطف تو بھائی کی بات سن کر ہی تڑپ اٹھا تھا۔ بات کچھ ایسی تھی کہ اس کا تڑپنا بے وجہ بھی نہیں تھا۔ عاطف کی فیملی میں صرف وہ اور اس کا بھائی امجد ہی تھے۔ امی ابا کچھ سال پہلے انتقال کر گئے تھے۔ امجد اور عاطف کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا، کیونکہ امجد کی پیدائش کے بعد ان کی امی کو کچھ پیچیدگیاں ہوئی تھیں۔ ڈاکٹروں نے لمبا وقفہ دینے کا مشورہ دیا تھا، اس لیے امجد کے بعد پیدا ہونے کے 10 سال بعد عاطف اس دنیا میں آیا۔ عاطف کی عمر اس وقت 25 سال تھی، جبکہ امجد کی 35 سال۔ امی ابا کے انتقال کے بعد عاطف سب کچھ چھوڑ کر امجد کے پاس دبئی آ گیا تھا۔ امی ابا کی زندگی میں ہی امجد کی شادی ان کی ایک کزن رحیلہ سے ہوئی تھی، جو امجد کی ہم عمر تھی۔ اتفاق سے رحیلہ بھابھی کے بھی امی ابا اس دنیا میں نہیں تھے اور ان کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، یعنی ان تینوں کی کل ملا کر فیملی بس وہی تھے۔ اور ساتھ میں امجد کی ایک بیٹی ایک بیٹا تھا۔ بیٹی بڑی تھی جو 7 سال کی تھی اور بیٹا 5 سال کا تھا۔ امجد کی شادی کو اب 9 سال ہو چکے تھے۔ وہ کچھ یوں کہ کچھ دن پہلے ایک معمولی لڑائی میں امجد نے غصے میں آ کر رحیلہ کو طلاق دے دی تھی۔ جب تک امجد کچھ سمجھ پاتا وہ سب کچھ بول چکا تھا۔ گھر میں گویا سانپ سونپ گیا تھا۔ رحیلہ کا اس دنیا میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ جاتی بھی تو کہاں۔ اور اب مسئلہ امجد کے بچوں کا بھی تھا۔ امجد اور رحیلہ دونوں پریشان تھے، لیکن عاطف بھی کافی پریشان تھا۔ بچوں کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن گھر کا ماحول دیکھ کر وہ بھی سہمے ہوئے تھے۔ امجد نے ایک جاننے والے سے مشورہ لیا تھا، جس نے بتایا کہ امجد کی شادی اب ٹوٹ چکی ہے اور اب صرف اس صورت میں دوبارہ ہو سکتی ہے کہ پہلے رحیلہ اپنی عدت پوری کرے اور پھر کسی اور سے شادی کرے۔ اس سے طلاق لے کر دوبارہ عدت پوری کرے اور پھر امجد سے شادی کرے۔ سب سے ضروری بات یہ تھی کہ دوسرے مرد سے صرف نکاح کر کے طلاق نہیں لی جا سکتی، بلکہ ان کے درمیان جسمانی تعلق قائم کرنا ضروری ہے، چاہے وہ ایک رات کا ہی کیوں نہ ہو۔ امجد نے بہت سوچا کہ ایسا کون شخص ہو سکتا ہے جسے وہ اس کام کے لیے کہہ سکتا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام آیا، وہ تھا اس کا اپنا بھائی عاطف، جس پر وہ اعتبار کر سکتا تھا اور جو اس مشکل وقت میں اس کے کام آ سکتا تھا۔ لیکن وہ اس بات کو عاطف سے کہنے سے گھبرا رہا تھا، کیونکہ اسے عاطف کا رد عمل معلوم تھا، اور وہی ہوا۔ عاطف اس کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھا، دیکھ میرے بھائی، ایک تو تم ہی ہو جس پر میں اعتبار کر سکتا ہوں۔ اگر تم اس مشکل وقت میں میرا ساتھ نہیں دو گے تو اور کون دے گا؟ میں مانتا ہوں کہ میری غلطی ہے اور اس کی سزا تم سب کو مل رہی ہے، لیکن میرے بھائی مجھے میری غلطی سے سدھارنے کا موقع دو۔ امجد نے عاطف سے منت کرتے ہوئے کہا، بھائی سوری، تم میری جان مانگ لو، میری جان حاضر ہے، لیکن یہ میں نہیں کر سکتا۔ تم خود سوچو، میں یہ کیسے کر پاؤں گا؟ یہ میری بھابھی ہے۔ بہت چھوٹی عمر سے میں انہیں اپنا گھر کا ایک بڑا فرض سمجھتا آیا ہوں، عاطف نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امجد نے ہاتھ جوڑ لیے اور بولا، عاطف میرے بھائی کی طرف دیکھ یار، مجھے اور ذلیل ہونے سے بچا لے۔ عاطف کا دل بھی اپنے روتے بھائی کو دیکھ کر بھر آیا۔ اس نے امجد کے ہاتھ پکڑ لیے اور بولا، بھائی ایسا مت کرو میرے ساتھ، اور تم خود سوچو، کیا بھابھی کے لیے یہ سب ٹھیک ہوگا؟ کیا وہ یہ سب کر پائیں گی؟ امجد بولا، رحیلہ سے بات کر لی ہے میں نے، وہ راضی ہے۔ عاطف نے ہاتھ جوڑ کر کہا، پتہ نہیں تم لوگ کیا چاہتے ہو، جو دل میں آتا ہے کرو، اور وہ باہر نکل گیا۔ امجد رحیلہ کے پاس آیا۔ وہ بچوں کے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ یہ نہیں کہ امجد رحیلہ کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اسے غصے پر کنٹرول نہیں تھا، اور اس دن بھی اس نے غصے میں یہ سب بول دیا تھا۔ اس نے رحیلہ کو بتایا کہ عاطف مان گیا ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں رحیلہ کی عدت پوری ہوتے ہی عاطف کا نکاح رحیلہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ بچے سو رہے تھے اور وہ سارے ڈرامے کو ان سے چھپایا گیا تھا۔ امجد نے وہ پوری رات انگاروں پر بسر کی۔ صبح کی اذان شروع ہوئی تو رحیلہ کمرے سے باہر آئی۔ امجد جو باہر ہی بیٹھا تھا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ رحیلہ کو اس پر بہت غصہ تھا، لیکن وہ اس کی حالت بھی دیکھ رہی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ امجد کے دیکھنے کا مطلب سمجھ گئی۔ اس نے کہا، وہ رات کو جاتے ہی اپنا کمبل لے کر صوفے پر سو گیا تھا۔ امجد بولا، کیا مطلب؟ میں نے تمہیں سب سمجھایا تھا۔ رحیلہ کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے آواز دباتے ہوئے کہا، تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ تم کیا چاہتے تھے؟ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹا ہے، ایک بچہ ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوا ہے میرے لیے ایک بچہ ہی ہے، اور پچھلے 10 سالوں سے وہ میرے لیے تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔
اور تم چاہتے ہو کہ میں پہلی ہی رات۔ رحیلہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ امجد اس کی مشکل سمجھ گیا۔ پھر دن پر دن گزرتے گئے اور کچھ نہ ہوا۔ امجد عاطف سے یہ بات کھل کر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ رحیلہ اس کی بیوی رہ چکی تھی اور عاطف جو اب رحیلہ کا شوہر تھا اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ رحیلہ سے وہ کھل کر بات کر سکتا تھا اور وہ اسے ہر روز کہتا بھی تھا، لیکن وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ امجد نے بہت سوچا، پھر اسے اس مسئلے کا ایک حل ملا۔ اس نے فجیرہ امارات کی ایک ریاست جو ایک ہل اسٹیشن ہے، ایک ہوٹل روم 7 دن کے لیے بک کیا اور رحیلہ سے کہا تم عاطف کو لے کر وہاں چلی جاؤ، وہاں جا کر ماحول بدلے گا تو تم لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ رحیلہ نے جب عاطف سے بات کی تو پہلے وہ بدک گیا لیکن آخرکار مان گیا۔ بچوں کو بتایا کہ امی اور چچا کچھ ضروری کام کے لیے کہیں جا رہے ہیں 7 دن کے لیے۔ وہ شام کو ہوٹل پہنچے، اپنا سامان روم میں رکھنے کے بعد کھانا کھانے کے لیے باہر نکل آئے۔ رات کو جب وہ ہوٹل واپس آئے تو کمرے میں کافی سردی تھی، موسم بھی اچھا تھا اور اوپر سے ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ بیڈ پر کمبل بھی ایک ہی تھا۔ عاطف کپڑے بدل کر بغیر کمبل کے صوفے پر لیٹ گیا۔ رحیلہ بولی سردی ہے، ادھر ہی آ جاؤ۔ عاطف کو بھی محسوس ہو چکا تھا کہ کمبل کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ وہ اٹھا اور بیڈ کی ایک سائیڈ پر کمبل کے اندر لیٹ گیا۔ رحیلہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ امجد نے اسے عجیب حالات میں پھنسا دیا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور دوسری طرف سے وہ بھی کمبل میں گھس گئی۔ کچھ دیر رکنے کے بعد اس نے جان بوجھ کر اپنے جسم کا پچھلا حصہ عاطف کی پیٹھ کے ساتھ لگا دیا۔ کچھ دیر تک کوئی رد عمل نہ آیا تو اس نے سوتے ہوئے کروٹ لینے کی طرف کروٹ لی اور عاطف کو پیچھے سے گلے لگا لیا۔ اب اس کا اگلا حصہ عاطف کی پیٹھ سے چپکا ہوا تھا اور اس کا بازو عاطف کے اوپر تھا۔ عاطف ایک جوان مرد تھا اور اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، تبھی رحیلہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی کیوں کر رہے ہو ایسا، جب تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ عاطف نے دوسری طرف منہ کر کے کہا یہ شاید بھابھی کہتے کہتے رک گیا تھا۔ رحیلہ سمجھ گئی۔ وہ بولی عاطف اب جب تک ہم ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں میں تمہاری بیوی ہوں، اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن میرے سے یہ سب نہیں ہو پائے گا۔ عاطف نے جواب دیا اچھا تم 1 منٹ لیٹ جاؤ۔ رحیلہ نے اسے لٹاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ لیٹ گیا تو رحیلہ اس کے ساتھ لگ کر ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں پر رکھ دی۔ وہ بولی تم کیا سمجھتی ہو میرے لیے یہ سب کرنا آسان ہے، لیکن اب جب حالات نے ہمیں اس چکر میں ڈال دیا ہے تو کیا کر سکتے ہیں۔ رحیلہ نے یہ کہا اور عاطف کے گال پر بوسہ دیا۔ عاطف کے تو گویا کانٹے نکل آئے۔ وہ ایک دم بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ رحیلہ شرمندگی کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیونکہ اس نے اپنی ساری شرم ایک طرف رکھ کر بڑی ہمت سے یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن اب وہ اپنی نظروں میں بھی گر گئی تھی۔ عاطف اسے ٹھکرا کر چلا گیا تھا۔ وہ بھی رو رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور عاطف اندر آیا۔ وہ سیدھا بیڈ کی طرف آیا اور آتے ہی اس نے رحیلہ کو پکڑ کر لٹایا اور چومنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے رحیلہ کی شلوار میں ہاتھ ڈالا اور اسے نیچے کھینچ دیا۔ اس نے اپنا پاجامہ بھی تھوڑا نیچے کیا۔